بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أضلكم شهر عظيم. آج کی جمعہ کے خطبے کے اندر ایک عنوان تھا سلف صالحین، تابعین، صحابہ اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا استقبال کس طرح کیا کرتے، اس کو گزارتے تھے، کس طرح گزارتے. تو سب سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ جمعہ کو سید الایام کہا جاتا ہے، ہفتے کی عید ہے، بہت فضائل ہے اس کے. اسی طرح رمضان کو سید الشہور کہا جاتا ہے، مہینوں کا سردار. پورے قرآن مجید میں 12 مہینوں کے اندر اگر کسی مہینے کا نام رب تعالیٰ نے اپنی کتاب میں قیامت تک کے لیے محفوظ کیا تو رمضان ہے. اس کے علاوہ کسی مہینے کا نام قرآن میں نہیں ہے. رمضان کا نام، ایک مہینے کا نام قرآن مجید میں آیا. اور یہ اہمیت کا حامل اتنا ہے، اس کو موجودہ دور کے مثالوں سے بہت اچھا سمجھا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر دیکھ لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اللہ رب العزت حدیث قدسی کے اندر فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا اجر صرف میں دوں گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا اجر صرف میں دوں گا؟ تو موجودہ دور کی مثالیں ان حدیثوں کو سمجھنے میں بہت آسانیاں پیدا کرتی. دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ثواب بیان کیا، زکات کا ثواب بتایا، تمام عبادات کا ثواب بتایا، نماز کا ثواب بتایا، روزے کا ثواب نہیں بتایا. حدیث شریف میں روزے کا ثواب کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ اس کے متعلق یوں ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا جو اجر ہے وہ میں دوں گا، اس کا اجر میں دے دوں گا. اس کو ایک ایگزامپل سے بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں. دنیا کے اندر اگر کوئی بہت بڑا آدمی یا بھائی، دوست ایک بلینک چیک دے دے اور اپنے دوست سے کہے، بھائی سے کہے، یا وقت کا ذمہ دار بادشاہ اپنے کسی رعایا کے فرد سے کہے کہ یہ تیرے پاس ہے، میری طرف سے رکھ لے، جب ضرورت لگے گی تجھے جو چاہے وہ لکھنا. آدمی اتنا پھول جاتا ہے، 10 لوگوں کو بتاتے رہتا ہے، معلوم میرے دوست نے بلینک چیک میرے پاس دے کے رکھا ہے، تجھے جو چاہیے جتنا چاہیے. انتہا ہے اس کی محبت کی. پھر بھائی نے دیا تو بھائی کی محبت کے تذکرے ہو جاتے ہیں، دوست نے دیا تو اس کے محبت کے تذکرے ہو جاتے ہیں. اب آپ سمجھیے کہ آپ کے اور میرے رب نے روزہ آپ کے اور میرے لیے ایک بلینک چیک دے دیا ہے، اور کہاں ہے اس کا ثواب؟ میں بتاؤں گا نہیں، تم آؤ، پھر مجھے جو لگے گا اور تمہیں جتنا لگے گا اپنے ہاتھ سے لکھ لینا، مجھے یہ چاہیے. اسی لیے بخاری، مسلم، ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ کہتے روزہ میرے لیے اور اس کا جو جزا ہے، اس کا جو بدلہ ہے وہ میں دے دوں گا. اور حقیقت میں آپ دیکھیے کہ روزہ واحد عبادت ایسی ہے جو صرف رب تعالیٰ کے لیے کی جاتی ہے، بغیر چاہے اخلاص سے. کچھ عبادتوں میں اخلاص پیدا کرنا پڑتا ہے. مثال کے طور پر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ دل میں خیال آئے گا اس کے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے نمازی بول رہے ہیں، میں وقت پر نماز کا پابند ہوں، لوگ مجھے نمازی کہیں گے. اور دیگر زکات دینے میں آدمی زیادہ لوگوں کو دیکھ کر دے گا کہ بہت زکات نکالتا ہے، بہت لوگوں کو دیتا ہے. روزے کے معاملے کو آپ لے لیجئے تو آدمی اپنے گھر میں تنہا ہے اور ٹھنڈا میٹھا پانی گھر میں موجود ہے، اور اگر وہ دوپہر کی شدت بھری گرمی میں اس فریج سے نکال کر ٹھنڈا میٹھا مشروب اپنے گلے سے حلق سے نیچے اتار دے
اور حلق کو بالکل گیلا کرے تو کسی کو بھی پتا نہیں چلے گا، سامنے وہ روزے کے افطار کے دسترخوان پر بیٹھ گئے اور کسی کو بھی پتا نہیں ہے کہ اس نے تنہائی میں کیا کیا ہے، لیکن ایک خوف خدا ہے، رب تعالیٰ کا ڈر ہے، اس کی محبت ہے کہ شدت کی پیاس ہے، کھانا پینا موجود ہے، اس کے باوجود بھی وہ نہیں کھاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ صبح میں اس نے اللہ کے نام پر اپنے آپ کو روزے سے رکھ لیا ہے، صرف ایک اللہ کے نام پر روزے سے رکھ لیا اپنے آپ۔ تو اللہ رب العزت کہتے کہ یہ روزہ میرے لیے، صرف میرے لیے، انا صومنی وانا اجزی، کہ یہ روزہ، یہ عبادت، یہ رمضان، یہ صرف میرے لیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان آتا تو کیا کرتے تھے؟ رمضان کریم کی مبارکباد دینا کیسا ہے؟ صحابہ کو جمع کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان کھڑے رہتے تھے۔ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلمان فارسی کہتے ہیں کہ ہم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے پہلے خطبہ دیا، ہمارے پاس آئے، ہمیں جمع کیا اور ہمیں خطبہ دیا۔ خطبہ کیا دیا؟ قد اضلکم شہر عظیم، تم یقین کرو تمہارے پاس ایک مہینہ آ رہا ہے اور وہ سایہ کر رہا ہے تم پر، اور وہ بہت عظیم مہینہ ہے، بہت عظیم مہینہ ہے۔ اس کی تمنا اولیاء اللہ نے بھی کی، سلف صالحین نے بھی کی، نبی نے بھی کی، اس کا انتظار کیا، اس کے لیے تیاریاں کی، اس کے لیے اپنے اہل و عیال کو تیار کیا۔ احادیث مبارکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان آنے کے بعد کہتے تھے کہ رمضان قریب آ رہا ہے، ایمان و احتساب، جو اس کو ایمان اور احتساب کے ساتھ پائے اس میں روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے، غفر لہ، اللہ اس کو بخش دے گا، معاف کرے۔ آپ نے ایک بات دیکھی، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے روزوں کو فرض جو کیا نا، وہاں کہا ایام معدودات، چند دن ہے، پر ایک مہینہ چند دن نہیں، ایک مہینہ چند دن نہیں ہے، ایک مہینہ بڑا لمبا عرصہ ہے۔ پھر قرآن مجید کہتا ہے ایام معدودات، ہم نے چند دن روزہ، چند دن کے لیے آپ کو روزے کے لیے فرض قرار دیا کہ روزہ رکھو، اس میں روزہ مت چھوڑنا۔ ایک بات کہتا ہوں، ڈاکٹر ابو اختر خان ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، ریسرچر ہیں کینسر کے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ آج سے 10 سال پہلے انہوں نے ایک بہت بڑی کانفرنس بلائی تھی اور کہا تھا کہ اس بیماری کا علاج ڈھونڈ لیا ہے ہم نے، اور جب کانفرنس ہوئی نا تو سب کو ایسا لگا کہ یہ کسی دوا گولی کو، کسی لکوڈ کو لا کر پیش کریں۔ انہوں نے وہاں پر اسٹیج پر یہ کہا کہ میرا ریسرچ اس جگہ پر پہنچا ہے کہ جو کثرت سے روزہ رکھتے ہیں اور کم از کم درجے میں رمضان المبارک کے پابندی سے روزہ رکھتے ہیں، سارے روزے رکھتے ہیں، اللہ اس کو اس خطرناک بیماری سے محفوظ کر دے۔ انہوں نے پھر بتایا کہ جب آدمی بھوکا ہوتا ہے تو بھوکا ہونے کے بعد معدے کو، مشین کو ضرورت ہوتی ہے کھانے کی، تو جسم کا جو سب سے گندا حصہ ہوتا ہے جسم اس کو کھانا شروع کر دیتا ہے روزے میں، اور جب وہ کھاتا ہے وہ جسم کے گندے جگہ سے خون نکال کر، گوشت نکال کر معدہ اپنے اندر لے لیتا اور وہ صفائی کے راستے سے باہر نکل جاتا ہے، آدمی کا جسم مکمل صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ اس طریقے کے روزوں کی پابندی کرے تو میں مکمل امید کے ساتھ کہتا ہوں کہ اسے اس طریقے کی بیماری نہیں ہوگی، اس طریقے کی بیماری نہیں ہوگی۔ اب انہیں بہت سارے ایوارڈ بھی دیے گئے اور بہت کچھ ان کے اوپر لکھا گیا، آپ جا کر سرچ کر سکتے ہیں، لیکن میں قربان جاؤں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی شریعت پر کہ انہوں نے ہمارے جسم، دل اور معدے کو صاف کرنے کے لیے ہمیں رمضان کریم عطا کرے اور کہا روزے سے رہو، اور یہ بھی کہا کہ تمہارا بھوکا رہنا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ نفع نہیں دینے والا۔ ایک ماں اپنے بچے کو بھوکا رکھیں گی؟
نہیں رکھ سکتے. بیٹا رات کی تنہائی میں اگر روئے نا دودھ کے لیے تو ماں بے چین ہو جاتی ہے, نیند نہیں آتی رات میں. معصوم میرا کبھی رو دے اور میں کبھی اس کو دودھ پلا چھوٹا سا, بولے گا تو نہیں, اس کا رونا ہی مجھے بتا دے گا کہ وہ بھوکا ہے, رات بھر نہیں سوئی. اب مجھے بتاؤ ایسے کئی مائیں قربان اللہ کی محبت پر, کتنا رحیم کریم اللہ, محبت کرنے والا. وہ آپ کو اور مجھ کو بھوکا رکھنا چاہتا نہیں, وہ چاہتا ہے کہ یہ روزہ جو تم رکھتے ہو اس کے ذریعے سے جسمانی بھی اور روحانی بھی تم کو فائدہ ہوگا. جسمانی بھی فائدہ ہوتا ہے, روحانی بھی فائدہ. روزے کی برکتیں ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت جسمانی بھی اور روحانی بھی فائدہ پہنچا دیتے ہیں. لیکن ایک بات ہے اور وہ بہت اہم ہے اور وہی خطبہ ہے, اسے سمجھے. نارمل ایک بات دیکھیے نا, ہم کو ایسا احساس ہوتا ہے, ہم لوگ ہمارے سامنے کسی کو پیش کیا گیا یہ اس کے 10 کمپنیاں, 10 کمپنیوں کا مینیجر, تو ہم لوگ فوراً ایسا کرتے نا, ہم لوگ آنکھیں اور منہ کیوں کھول دیتے سیدھا کسی کے بارے میں ایسا سنتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک چیز سے بہت دور ہو گئے, اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے جس کی طرف ہم دھیان نہیں دیتے. مینجمنٹ, کسی بھی چیز کا مینجمنٹ اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ نے اچھے سے مینج کیا ہے تو بیک وقت آپ 10 کمپنیاں چلا سکتے ہو بغیر کسی تکلیف کے. اور مینجمنٹ نہیں ہے تو آپ اپنا چھوٹا سا 4 دیواری والا گھر صحیح سے سنبھالتے اور چلاتے چل جاؤ. تو رمضان آیا ہے, اس کو مینج کیسا کرنا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس لیے استقبال رمضان جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جمع کرتے تھے اس میں یہ سمجھاتے تھے کہ یہ رمضان کو مینج کیسے کرنا ہے. کیا کھانا پینا ضرورت نہیں ہے انسان کی, سحری سنت نہیں ہے, افطاری سنت نہیں ہے, لیکن کیا پھر سحری اور افطاری کے پکانے کے اندر پورا وقت چلا جائے؟ رمضان کا حاصل ہے نہیں. کیا رمضان میں ایک روزے دار کو روزہ افطار کرانے کا ثواب کیا ہے؟ تو نہیں پتا ہے. پھر تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ عبادتیں کتنی کرتے ہیں, اپنے آپ کو مینج کتنا کیا ہے, گھر کیسا چلا رہے, گھر میں کیسے ہے, مسجد میں کتنا ہے, گھر میں کتنی عبادت کر رہے, یہ سیکھنا چاہیے. یہ مینجمنٹ ہے رمضان مینجمنٹ, یہ بہت امپورٹنٹ ہے, بہت اہم ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ کوئی عبادتوں میں ہے تو ایسی عبادتوں میں کہ دوسرے حقوق ختم کر رہا, کوئی دنیا داری میں تو ایسی دنیا داری میں کہ اسے احساس ہی نہیں ہے کہ اتنا بڑا مہینہ چلا جا رہا. اچھا مجھے ایک بات بتائیے, ایک بات سمجھاتا ہوں, غور سے سن لیجیے. ہم نے بھی ذخیرے حدیث میں بہت ڈھونڈا, 2 سے 3 مقامات پر, صرف 2 سے 3 مقامات پر, سنیے غور سے, صرف 2 سے 3 مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بد دعا کا سننا ہے. کتنے؟ 2 سے 3 مقامات پر صرف پوری زندگی میں. جو نبی طائف میں تھکے تو دعائیں دیں, خود سے لہو لہان ہو, زبان پر بد دعا ہے. جس کی بیٹی کو طلاق ہو جائے بن بہائے, جس کو ستایا اتنا جائے کہ وہ کعبۃ اللہ کے سامنے سجدے میں ہو اور اس پر اوجری ڈال دے, تکلیف اتنی دی جائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اپنا گھر اپنا وطن چھوڑنا پڑے, پر زبان پر بد دعا ہے, زبان پر بد دعا ہے. صرف 3 موقعوں پر بد دعا دی. میں نا کبھی سوچتا ہوں, آپ بھی تھوڑا سوچیے, کتنا روتا تھا امت کے لیے ہمارا, ایسا نبی تھا, کتنی محبت تھی اس کو. آخری وقت میں بھی نماز کے لیے کندھوں پر آئے تو سب صحابہ کی طرف نظر ڈالی, میری فوج کیسی, میرے لوگ کیسے, میری جماعت کیسی, میں نے جنہیں خون پسینہ دے کر سینچا ہے وہ کیسے. کتنا شفیق نبی, کتنا رحیم. چند کھجورے گھر پہ آئے تو لے کر سیدھا اصحاب صفہ کی طرف چلا, میرے لوگ بھوکے.
خندق کھودتے وقت صحابہ بھوک کی شدت کا اظہار کرے تو اپنے پیٹھ پہ سے کپڑا اٹھا کر کے کہ اس پر گولو کرتا ہے. کتنا کتنا محبت کرتا ہے. پھر آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا کہ جبرائیل بددعا کر رہے ممبر پر چلتے چلتے اور اس بددعا کے لیے اتنا رحیم اور شفیق نبی آمین بول رہا. کیا بات ہے؟ اتنا شفیق، اتنا رحیم، رحم دل، محبت کرنے والا امت سے. جبرائیل کی بددعا بہت بھاری چیز ہے، پھر بھی اس پر آمین پہ. وہاں جبرائیل آئے طائف میں تو کہہ رہے کہ یہ لوگ تو ان کے بچے مارتے. پہاڑوں کو دبانے کے بارے میں سوال کرے تو بھائی ایسا مت کرے، وہ تو مر جائیں گے لیکن کیا ہوگا فائدہ اس کا، ان کی اولاد کا بس کا نہیں ماننا ہے، جی نہیں. اور یہاں پر مسجد نبوی ہے، بہت خوبصورت منظر ہے، قبولیت کی گلی ہے، سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے آمین بولے جا رہے. آپ نے کبھی اس پر غور کیا کہ یہ آمین کیوں کہہ رہے نبی کا؟ بددعا دے رہے جبرائیل کہ کوئی رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کرے، اللہ ایسے شخص پر لعنت ہلاک ہو. اور اللہ کے نبی آمین بول رہے. آمین کیا وجہ ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ اتنا رحیم نبی اس پر آمین بول رہا ہے. قبول و آمین صحیح روایت، اللہ کے نبی آمین کہتے ہیں. علماء نے بہت عجیب نکتہ لکھا کہ رب تعالیٰ نے اس امت سے اتنا پیار کیا کہ یہ رمضان ایسے ہی نہیں دیا، بلکہ کہا آ رہا ہے نا رکو، میں سب سے پہلے کام کرتا ہوں. فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول. تمہیں فطرتاً بہت اچھا لگنے لگے. غلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیتا. وصفقت الشیاطین، شیطانوں کو زنجیروں میں باندھ دیتا ہوں. تمہارا دشمن ہے نا، مان کے بھاگ. کوئی بڑا شہر میں آنے والا تو جتنے وانٹیڈ رہتے ہیں نا اٹھائے جاتے ہیں اندر. شہر میں امن اچھا ہے. رمضان کریم آ رہا ہے نا تو اللہ اعلان کر کے بتا رہے کہ تمہارے دشمن کو میں نے باندھ دیا، قید کر دیا، ختم کر دیا، ماحول بنا دیا اللہ تعالیٰ. پھر اللہ تعالیٰ نے صرف ماحول بنا کر ایسے ہی نہیں تھا چھوڑ دیا، بلکہ کہا کہ اب تمہارے لیے ان چیزوں کا کرنا آسان ہوگا جو دیگر رمضان میں تم کر نہیں سکتے، بالکل بھی کر نہیں سکتے. صبح 4 بجے 5 بجے آپ کو اور مجھ کو کوئی اٹھائے گا نا عام دنوں کے اندر تو ہم اس کے دماغ کے علاج کے متعلق سوچیں گے کہ یہ کھانے کا وقت ہے، اب کیوں اٹھا رہے ہو میرے کو، یہ کوئی کھانے کا وقت ہے. کیا بات ہے، اسی وقت میں انسان برکت کے طور پر اٹھتا ہے اور کھاتا ہے. تو بات ہماری یہ چل رہی تھی کہ یہ رمضان کریم جو ہم کو نصیب ہوا ہے اسی یوں ہی مت سمجھ، برکتوں کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ. اور بنو خزاعہ کے 2 بھائی تھے سگے، انتقال کر گئے. صحیح روایتوں میں ایک شخص نے جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جو شہید ہوا ہے وہ جنت کے دروازے پر کھڑا ہے، اور اس کے بعد دو تین سال کے بعد جو بندہ مر گیا اس کا جو بھائی وہ جنت میں داخل ہو چکا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور کہنے لگے تم کو تعجب کس بات پر ہے؟ کہاں صرف اس بات پر کہ شہید کا درجہ جو آپ کی زبان سے ہم نے سنا ہے یا رسول اللہ، وہ سننے کے بعد ہمیں تعجب ہو رہا ہے کہ شہید پیچھے ہے اور 2 یا 3 سال کے بعد کم از کم انتقال کر جانے والا بھائی آگے جنت میں پہنچ چکا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر کہنے لگے کہ اس نے اپنی زندگی میں 2 رمضان کو زیادہ پایا، اس نے عبادتوں کی کثرت کی تھی، توبہ کی تھی، تلاوت کی تھی، ذکر کیا تھا. اس کی عبادتوں نے شہید پر درجہ اونچا کر لیا اور وہ پہلے داخل ہو چکا ہے.
صحابہ، تابعین، اسلاف رمضان کے پانے کو نعمت سمجھتے تھے، بزرگی سمجھتے تھے اور انعام سمجھتے تھے اللہ کا، اور دعائیں کرتے تھے وہ قریب آنے کے بعد کہ پروردگار اس ساعتوں سے ہمیں محروم مت فرما، وہاں تک ہمیں پہنچا دے، اسے پانے والا بنا دے، اس کی برکتوں کو، خیر کو لینے والا بنا دے۔ پروردگار جب رحمت کی نظر اس مہینے میں کرے گا، افطاری کے وقت میں فرشتوں کی جماعتوں کو قطار در قطار بھیجے گا اور صبح کے وقت میں ندا لگائے گا، یہ اوقات پروردگار کے ہمیں میسر ہو جائے۔ سر پہ سر دعا کرتے تھے، کوششیں کرتے تھے، محنتیں کرتے تھے، مینج کرتے تھے، بڑا اچھا مینجمنٹ رہتا تھا سب۔ اب میں آپ کو ایک بات بولوں گا نا تو آپ کو نہیں بولنا، بولتے کیا ہے مینجمنٹ کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے رمضان آنے سے پہلے جتنی دنیاوی ضرورتیں سب کو لینا، پرانے لوگ دیکھو کیا کرتے تھے، جتنی دنیاوی ضرورتیں سب جمع کرتے، چل ایک رہ جائے حرج میں روز کیے، لیکن اکثر رمضان آیا گھر صاف، مسجد صاف، محلہ صاف، سب صاف کرتے، دل بھی صاف کرنا چاہیے۔ رمضان آنے کے بعد دل بھی صاف کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں تو صاف کرتے ہیں، دل بھی صاف کرنا چاہیے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام روایتوں کی روشنی میں صحابہ اور سلف صالحین رمضان آنے کے قریب قریب ہر چیز کی صفائی کرتے تھے، جو دنیاوی معاملات ہیں انہیں مکمل کرتے تھے، اور رمضان قریب کو برابر ایڈجسٹ کر کے رکھتے تھے کہ مجھے قرآن کتنا پڑھنا ہے، کتنے پارے پڑھنے ہیں، کتنی رکوع پڑھنی، دعا کب کرنی ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، تمہارے میری زندگی میں کتنے رمضان ہوئے؟ آپ میں سے کوئی ایک بتائیں، 10 رمضان تو ہم نے اپنے ہوش کے حالت میں پائے، کس نے 10 رمضان میں 10 دعائیں یاد کیا؟ ایک رمضان میں صرف ایک دعا، اور وہ پابندی سے پڑھ رہا ہے، ہاتھ اونچا کرو۔ کون آپ میں سے مجھ میں سے ایسا ہے کہ رمضان آیا ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک اتنی برکت والی سورت ہے کہ یہ اللہ سے گفتگو کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جھجھڑتی ہے، میں کہتا ہوں گفتگو کرنے کی طاقت رہتی ہے، سفارش کرتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے تمنا ہے کہ میرے ہر امتی کے دل میں یہ سورت ہو کہ وہ سوتے جاگتے ہر وقت کثرت سے پڑھے، اس کی وجہ سے موت بھی آسان ہو جاتی، کرنے والی موت نصیب ہو جاتی۔ کتنے اس کے اندر آئے تھے 10 رمضان کے اندر، اگر ہم نے اس کی 10 آیت یاد کی تو آدھی سورت ہم کو یاد ہے، آدھی سورت ہم کو یاد ہے۔ ایک رمضان میں ایک آیت یاد کریں، 10 3 اشرے 3 آیت یاد کریں، آپ کل قیامت کے دن سورہ تبارک ہو یا ایسی صورتیں ہو جن کو یاد کرنا آپ شروع کر رہے ہیں، اس کے حافظ شمار کے چلی جائیے، چھوڑ دیجیے۔ رمضان ہمارے پاس زندگی میں کتنی بار، کتنے مسائل رمضان کو ہم معلوم ہیں، علم اور فقہ کے۔ کون سا ایسا رمضان جس میں ہم نے دعاؤں کی لسٹ بنائی کہ ہم مانگیں گے اور اس کو مانگنے کے بعد رمضان کے بعد اس کو قبول ہوا یہ بتائیں گے، اللہ سے مانگیں، رو رو کر مانگیں۔ میں ایک نوجوان کا نام لوں کیا؟ لوں کیا؟ گزشتہ سال ایک نوجوان بیٹھا تھا اعتکاف ہے نا، یاد آ رہا ہے آپ کو؟ 2 مرتبہ دبئی سے جا کر آئے، واپس آئے، جاب نہیں لگی، رزق کا معاملہ حل نہیں تھا، میرے سے محبت رکھتا تھا، ایک بار مل گیا تو میں نے کہا پیارے میرا بچہ، تو اپنے رشتہ داروں سے مانگنے کے بجائے کہ میرا رزق کے لیے کوئی نظام، تو اپنے دوست احباب سے ہاتھ پھیلانے کے بجائے، تو کسی عہدیدار سے اور بڑے سے مانگنے کے بجائے، ان سب سے بڑا آخری اشرے میں اعلان کر رہا ہے میں رزق تقسیم کروں گا، موت حیات کے فیصلے کروں گا، شفا صحت کے مسئلے کروں گا، سب تقدیر لکھ دوں گا۔ آ کے اس کے پاس بیٹھ جائے، مانگ لے اور بہت مانگ، اللہ معاملے کو حل کر دے۔ چلا گیا رزق پر ہے، مجھے اس رمضان میں بیٹھا، اس رمضان میں نہیں ہے۔ ایسے تو ہمارے یہاں بہت مثالیں نوجوانوں کی
جو اعتکاف میں بیٹھے مانگے روئے, اللہ نے اتنا دیا کہ واپس بیچارے آئے نہیں ہے. بعض لوگ تو چھٹیاں نکال کر بھی آتے الحمدللہ, لیکن کچھ تو ہے واپس بیٹھنے کے لیے نہیں آئے, لیکن ہے اس کے پر. تو ہم لوگوں کو سیکھنا ہے, پلان کرنا ہے اور اس کو جاننا ہے کہ گزارنا کیسے. خاص کر کے میں تو کہتا ہوں کہ نوجوانوں کے لیے رمضان سب سے بڑی نعمت ہے, سب کے لیے, لیکن نوجوانوں کے لیے خاص. یہ وہ عمر ہے جس میں عبادت کی بھی طاقت ہے, جس میں آنسوؤں میں بھی گرمی ہے. آپ نوجوان کا آنسو دیکھیے گا, جب پیشانی سے گرے گا نا تو گرمی محسوس ہوگی اس میں, اور اللہ کو یہ گرم گرم آنسو بہت پسند ہے. بچہ اور بوڑھا جلدی رو لیتا ہے, نوجوان کی آنکھوں سے آنسو آئے بڑی بات ہوتی ہے. تو یہ رمضان کریم ہمارے پاس جو آیا ہے نا, اس کے استقبال اور سیکھنے اور مینجمنٹ کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم کیسے اس کو گزاریں گے. اللہ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.